السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے خیریت ہے۔ آج منگل ہے اور آفس جانے کے لیے تیار ہوں۔ کیا حال ہے دوستو؟ خیریت ہے؟ 23 تاریخ ہے نومبر کی۔ موسم بہت اچھا ہو گیا ہے، ٹھنڈ ہے، سردیاں ہیں، اور آپ کو بڑی اہم ویڈیو شیئر کرتا ہوں۔ ذرا موسم بھی دیکھ لیں آپ تھوڑا۔ یہ موسم بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت موسم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، موسم بہت پیارا موسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہاں جی، اب آپ کو ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اہم ویڈیو۔ جی سر، آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارا کیا ہو رہا ہے۔ جنرل فیض حمید چشتی صاحب، چشتی میں نے کہہ دیے، جنرل فیض حمید صاحب کور کمانڈر پشاور چلے گئے، اور اسی دن ہی پی ڈی ایم کا بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ پشاور میں ہی ہوا، اور بہت کامیاب جلسہ تھا، اور انہوں نے وہاں پہ اعلان کیا ہے کہ اب ہم اس کے بعد لاہور میں جلسہ کریں گے، اور لاہور سے پھر اسلام آباد اسلام آباد جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ان کا جو ہے نا پلان ہے۔ اب بات یہ ہے دوستو، میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں کہ مسلم لیگ نون والے اس وقت تھوڑی سی ان کی تکالیف میں کمی ہو رہی ہے، کیونکہ چاروں طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں نا، وہ یہی آ رہی ہیں کہ جناب نواز شریف کے خلاف سازش کی گئی، مسلم لیگ نون کے خلاف سازش کی گئی، حکومت کے خلاف سازش کی گئی، مریم نواز کے خلاف سازش کی گئی، اور اس کے بڑے بڑے ثبوت آ رہے ہیں، بڑے بڑے ثبوت، یعنی کہ ناقابل تردید ثبوت آ رہے ہیں۔ اب بظاہر کہنے کو تو ثاقب نثار صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ جھوٹ ہے۔ بھئی جھوٹ ہے تو تم ایف آئی اے میں درخواست دو، تم سپریم کورٹ میں درخواست دو، تم تو ماہر ہو ان چیزیں کہ فوراً انہوں نے کہا جی کہ اس کا فورنزک کرایا جائے۔ اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے آپ کے اوپر، لیکن نہیں، وہ نہیں کرے گا۔ اس کی ابھی اور ویڈیو نکلنی ہے، اور میں اب ان دوستوں کو کہتا ہوں جن کے پاس ویڈیوز ہیں، کینیڈا کی ویڈیو، برطانیہ کی ویڈیو، جن کے پاس ہے نا وہ نکالیں، یہی وقت ہے۔ کافی لوگوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے سارا۔ جب یہ دوروں پہ گئے ہیں نا، جہاز میں کیا انہوں نے باتیں کی ہیں، برطانیہ میں کیا کی ہیں، ڈونیشن کے دوران فردوس عاشق اوان سے کیا باتیں کی ہیں، یہ ساری ویڈیوز موجود ہیں ان لوگوں کے پاس جو ہمیں خفیہ فونوں کے ذریعے بات کرتے رہتے ہیں کہ سر جی ساڑھے کول بھی ایسا۔ ان کو ہے کہ وہ ہمت کر کے نکالیں ہمت کر کے، یا وہ ہمیں بھیجیں کہ جی یہ ثاقب نثار نے یہ کہا تھا، کیونکہ یہ پارٹی ہیں، یہ آپ کو یہ جو ہے نا، انہوں نے پورا ملک تباہ کیا ہے۔ جن کے پاس ویڈیو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے نکالیں، اپنے پاکستان کے لیے نکالیں، تاکہ آئندہ سازشیں بند ہوں۔ یہ چیز ہے، آئندہ سازشیں بند ہوں۔ تو مسلم لیگ نون کے حوالے سے تھوڑا سا یہ ریلیف مل رہا ہے کہ پوری دنیا یہ ایک گواہی دے رہی ہے کہ جناب واقعی نواز شریف تو بالکل بے قصور تھا، اور واقعی مریم نواز بے قصور تھی۔ مریم نواز نہ ایم این اے رہی ہے، نہ ایم پی اے رہی ہے، اب عدالتیں بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ روزانہ کی بنیاد پہ کیس ہوتے ہیں ان کے، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ کیپٹن صفدر ایک دن بتا رہا تھا کہ وہ جی پورا ہفتے کا شیڈول کہ آج میری کراچی پیشی ہے، اس تو بعد مانسیرا، اس تو بعد پشاور، پھر لاہور، پھر اسلام آباد۔ یار اندازہ کریں یہ حالات انہوں نے بنا دیے ہیں ملک کے۔ صرف وہی دشمن ہے، کوئی پی ٹی آئی والا تاریخیں بھگت رہا ہے؟ کوئی پی ٹی آئی والا تاریخیں بھگت رہا ہے تو بتاؤ۔ عمران خان ابھی تک مفرور تھا، شاہ محمود قریشی ابھی تک مفرور ہے، اسد عمر ابھی تک مفرور ہے، وہ جناب لاڈلے ہیں، سارے لاڈلے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں، اور ان حالات میں جو ہے نا نون لیگ والے تھوڑا سا ریلیف فیل کر رہے ہیں کہ عوام کے ذریعے وہ بے گناہ ہو گئے ہیں، اور اب الحمدللہ ایسا ماحول ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے 5 دسمبر کا الیکشن بھی ادھر دیکھیں گے لاہور میں، اب ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ اگر اس وقت الیکشن ہوتے ہیں نا فری اینڈ فیئر، تو نون لیگ 90% سیٹیں لینے کے حق میں آ گئی ہے۔ یہ ہو رہا ہے کیونکہ سب کے ذہن میں یہ ہے کہ نون لیگ پاکستان کی خدمت کر رہی تھی،
اور اس کو اس خدمت میں ہٹانے والے پاکستان کے سارے آئین کے خلاف باتیں کرنے والے یہ ججز اور یہ جرنیل اور یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے. ان اور ججوں کے علاوہ اور لوگوں کی بھی ویڈیو ہیں لوگوں کے پاس، تو ان کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بے شک نکالیں ویڈیو، جنہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں نا وہ اس وقت نکالیں. یہ ایک ویڈیو والا ماحول بنا ہوا ہے تاکہ اس میں اور چیزیں ہوں. اب نون لیگ والے تھوڑے سے یہ مطمئن ہیں کہ جناب فیض حمید صاحب کور کمانڈر کے طور پہ چلے گئے ہیں، ان کو ایک چھوٹا سا علاقہ دے دیے گیا ہے پشاور. باقی جو بڑا عہدہ ہے نا DGISI کا وہ بڑا اہم ہے، اور اس میں جو ندیم انجم صاحب آئے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ غیر جانبدار ہیں اور وہ غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں. یہ ان کے بارے پورا امپریشن جو بنایا گیا ہے، دیا گیا ہے، وہ یہ دیا گیا ہے. الحمدللہ اچھی بات ہے. نون لیگ بھی یہی چاہتی ہے کہ کوئی غیر جانبدار بندہ ہی آئے جو سیاست میں مداخلت نہ کرے. مریم نواز نے تو بتا دیا تھا کہ فیض حمید کیا کیا کام کرتا رہا ہے، کیا کیا کرتا رہا ہے، عدالتوں کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. تو ان حالات میں نون لیگ والے یہ فیض حمید کے جانے سے اپنا ریلیف فیل کر رہے ہیں، اور ان کو ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جو حالات ہوں گے وہ بہتر ہوں گے. اور اس لیے جو ہے اب لانگ مارچ کی بھی بھرپور تیاریاں ہوں گی اور ہونی بھی چاہیے. لانگ مارچ کی کرو، اس کو ایسے نہ چھوڑو بالکل. یہ عمران خان دیکھیں کل جو انہوں نے پھر بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں، آپ کو پتہ ہے 4 روپے 90 پیسے. یار ظلم کی حد ہو گئی ہے، خدا کی قسم حد ہو گئی ہے. اور ان کو یہ جو جہانگیر شوکت ترین بیٹھا ہے نا IMF کا نمائندہ، انہوں نے کہا ہے IMF کو کہ اسی تہاڈیاں ساریاں گلاں مناں گے. اور دیکھیں اس نے دھڑلے سے کہا ہے کہ میں عوام کو نہیں بتا سکتا کہ IMF کے ساتھ ہمارے کیا مذاکرات ہوئے. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ نہیں ہے نا. تو ان حالات میں آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی بہتر ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے مزید چند دنوں میں کہ PTI کے سے جو کبوتر جو ہے وہ اڑنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ کبوتر پر تول کے بیٹھے ہیں، بالکل کھانا وانا کھا کے پر تول کے بیٹھے ہیں، اشارے کے منتظر ہیں، اشارے کے. نون لیگ کو چاہیے کہ وہ اپنی کمپین تیز کرے اور دھرنا دے. دھرنے کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. پرامن دھرنے کا حکومت ایکسپوز ہوگی، ٹھیک ہے. اور جو یہ کیس سامنے آ رہے ہیں نا، اس میں بھیگی بلی بن کے یا خاموش تماشائی نہ بنے. نون لیگ آگے بڑھ کے کیس کرے، آگے بڑھ کے کیس کرے. مریم نواز یہ آئی ہے نا ویڈیو ثاقب بن نثار کی، اس میں کس کا نام ہے؟ نواز شریف کا نام ہے، مریم نواز کا. سب سے پہلے مریم نواز کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے کہ جی اس کیس کو شروع کرو. سب سے پہلے مریم نواز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنا چاہیے کہ اس کو یہ عدالتوں پہ نہ چھوڑے. سو موٹو کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جی سامنے والا کوئی نہیں ہے، ساری بحث جو ہے وہ عدالت نے مانگی ہے، ان سے مانگی ہے. جب آپ اپنا وکیل کریں گے، اپنا کیس کریں گے، پھر آپ کو موقع ملے گا کہ آپ بات آگے بڑھا سکیں، اپنے دلائل دے سکیں. سو موٹو میں پھر آپ کے دلائل نہیں ہوں گے. یہ میں کتنی دفعہ آپ کو ان چیزوں کا سمجھاتا ہوں، قانونی نکتے سمجھاتا ہوں. مریم نواز کو فوری طور پہ درخواست دینی چاہیے FIA کو، بڑے اداروں کو، کہ اس کا فرنزک کرایا جائے، اس ویڈیو کا فرنزک کرایا جائے، ٹھیک ہے. اور ان کے پاس جو بھی ویڈیو ہیں وہ اور لوگوں کو دکھائیں، بتائیں. یہ نون لیگ والے خاموش بنے بیٹھے ہیں، ڈرے بیٹھے ہیں، یا جو بھی ہے. ڈرے ہوئے تو نہیں ہیں، لیکن ان کی عادت ہے کہ جی اب آپ شاید خاقان عباسی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی سو موٹو نوٹس. اور بھائی سو موٹو نوٹس اس کا لیتے ہیں جو کوئی کیس نہ کرنے کے قابل ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی لاوارث ہو. آپ لاوارث ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، آپ کیس کریں، آپ کیس کریں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. نون لیگ والے لیکن ابھی تک مجھے ایکٹیو نظر نہیں آ رہا ہے اس مسئلے میں. ان کو کیس کرنا چاہیے. اور اب ان کو امید لگ گئی ہے جنرل فیض حمید کے جانے سے کہ اب غیر جانبدار جو ہے نا قیادت آ گئی ہے DGISI کی، اور اس سے نون لیگ کو فائدہ ہوگا. فائدہ اس لیے ہوگا کہ عوام نون لیگ کے ساتھ ہے.
ٹھیک ہے جی دوستوں، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.